مگر اس سے پہلے ایک موقع مجرم کے وکیل کو اس کی صفائی دینے کا بھی دیا جاتا ہے۔ دانین کے وکیل نے دانین کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا، جس پر اس نے اسپاٹ میں سر ہلا کر شاباشی دے ڈالی۔ التمش نے شکوہ کناں نظروں سے دانین کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتا تھا مجرم کو سزا ملے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ وہ اس کی عزت کو یوں سر عام بے عزت کر ڈالیں۔ آپ کو اپنے موکل کی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جج کا انداز رسمن سا تھا، جیسے فیصلہ تو وہ پہلے ہی کر چکے ہیں، اب بس اس کو صفائی دینے کا موقع دے کر فارمیلٹی نبھا رہے ہیں۔ جی ہاں جج صاحب، مجھے بھی اپنی موکل کی صفائی دینی ہے۔ میرے قابل دوست نے جی بھر کر ایک معصوم لڑکی پر جھوٹے بہتانوں کی برسات کر ڈالی، جبکہ حقیقت ان سارے الزامات سے الگ ہے۔ جناب والا، جو بہتان میرے موکل پر لگائے گئے ہیں، در حقیقت یہ سارے کارنامے ہادی روئے زادہ کے تھے۔ میں زیادہ صفائیاں نہیں دوں گا اور نہ ہی گواہ بلا کر عدالت کا وقت برباد کروں گا، بلکہ ایک ایسا ثبوت اس عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا جس سے یہ کیس بالکل صاف ہو جائے گا۔ وہ سچ جو آج تک پوری دنیا، خود روئے زادہ خاندان کی نظروں سے چھپا تھا، وہ آج پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ روئے زادہ خاندان بھی سچ اور جھوٹ میں فرق کر پائے گا، عدالت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی، اور شاید آج ان تمام لڑکیوں کو بھی انصاف کی امید ہو جائے گی جو آج تک روئے زادہ خاندان کی پاور کے سامنے بولنے کی ہمت مجتمع نہ کر پائیں۔ جج صاحب، وکیل صفائی صرف عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے۔ دانین کا وکیل ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جج صاحب، میرے قابل دوست میری کارروائی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبجیکشن اوور رول۔ جج صاحب کے سخت لہجے پر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر پوری عدالت میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جج صاحب، میں عدالت میں ایک ویڈیو پلے کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑی سی LCD لائی گئی۔ وکیل نے ٹیبل سے ایک CD اٹھا کر پلے کرنے کے لیے دی۔ CD پلے کی گئی اور وہ منظر سب کے سامنے چلنے لگا جہاں وفا اور ہادی ایک دوسرے کے سامنے تھے، جہاں ہادی روئے زادہ بڑے فخر سے اپنے جرم قبول کر رہا تھا اور وفا بھی اپنے دل میں دبی نفرت کا اظہار بخوبی کر رہی تھی۔ اسے ہادی کے سامنے دیکھ التمش کے کانوں میں وفا کا ایک جملہ گونجا، میں آپ سے پیار نہیں کرتی۔ ضبط سے آنکھیں میچ کر وہ دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ CD چل رہی تھی ویسے ویسے سب کے رنگ اڑ رہے تھے، یہاں تک کہ ہادی کے منہ سے اقرار جرم سن کر اس بار التمش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسا گھناؤنا روپ تھا اس کے بھائی کا، جس سے آج تک وہ سبھی لوگ انجان تھے۔ باقی روئے زادہ خاندان کے لوگوں کی حیرانی کا عالم بھی اس سے کچھ کم نہ تھا، مگر صرف دانین تھی جسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وفا نے بھی حیرت سے LCD کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیسے، کب اور کس نے ریکارڈ کیا؟ ضرور یہ سب ہاشم نے ریکارڈ کیا تھا، اس وقت وہی تو وہاں موجود تھا۔ جج صاحب کا بھی اٹھا قلم کچھ پل کے لیے نیچے گر گیا۔ دانین کے وکیل کو حالات اس طرح بدلنے کی ذرا بھی توقع نہ تھی۔ وہ تو اس کیس کو سیدھا سادہ کیس سمجھ رہا تھا، لیکن حالات اس طرح پلٹی کھائیں گے یہ تو کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ فاطمہ نے بھی حیرت سے دانین کی طرف دیکھا۔ کیا ایک ماں اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے انجان ہو سکتی ہے؟ اس کے دماغ میں پہلا سوال یہی ابھرا اور دل نے جواب دیا، یقیناً نہیں۔ کچھ پل کے لیے عدالت کے کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھایا۔ دانین کے وکیل نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ اٹھا۔ مائی لارڈ، اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے اس لڑکی کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے۔ جیسا اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اس کے مطابق ہادی روئے زادہ قاتل اور زانی ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہادی روئے زادہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کا لڑکیوں سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وہ کسی کی لڑکی کے ساتھ زیادتی تو دور کی بات، بدتمیزی بھی نہیں کرتا تھا، اور یہاں تو وہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ اس نے یہ سب قتل کیے ہیں۔ مائی لارڈ، یہ ویڈیو ضرور فیک ہے۔ دانین کے وکیل کی بات نے ایک بار پھر ساری عدالت کو کشمکش میں ڈال دیا، مگر تبھی ہاشم کے وکیل نے اٹھ کر ایک فائل جج کے سامنے پیش کی۔ جج صاحب، یہ رپورٹ ہے اس ویڈیو کی اور اس کے اوریجنل ہونے کی۔ اس رپورٹ میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ ذرا بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ جج نے اینک لگا کر بہت باریکی سے اس فائل کو پڑھا جس میں یہ واضح طور پر ثابت ہو رہا تھا کہ یہ ویڈیو اوریجنل ہے۔ دانین کے وکیل کی یہ دلیل رد ہو گئی تو وہ تل ملایا۔ جج صاحب، ٹھیک ہے، ایک پل کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ ہادی روئے زادہ گناہ گار ہے، تب بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہادی روئے زادہ کا خون اسی لڑکی نے کیا ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے پلے کی گئی اسی ویڈیو کلپ میں یہ محترمہ خود اپنے منہ سے قبول کر چکی
کہ خود انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ خون کیا ہے۔ میری بیٹی نے جھوٹ بولا تھا۔ مریم جھٹ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ساری عدالت نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو جو بھی کچھ کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہیں۔ جج صاحب کے حکم پر وہ کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر کٹہرے کی طرف بڑھی۔ جج صاحب، آج سے 3 دن پہلے دانین روئے زادہ ہمارے گھر آئی تھی اور اس نے میری بیٹی کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ہادی روئے زادہ کے قتل کا الزام اپنے سر نہیں لے گی تو وہ اس الزام کو منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ التمش نے حیرت سے دانین کی طرف دیکھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ، مس دانین نے 3 دن پہلے ان کے گھر آ کر مس وفا کو دھمکی دی تھی، جس کے باعث اس نے یہ جرم قبول کیا۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے ان سے؟ اس نے دانین کے وکیل کی طرف اشارہ کیا، جس نے نحوست سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی جو مریم خان نے بولا اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی انفارمیشن تھی ہی نہیں، اور ویسے بھی جس طرح کیس کا پوری طرح رخ بدل چکا تھا، اس کے بعد اس کیس سے اس کا دل ہی اچاٹ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے مریم صفدر خان، آپ جا سکتی ہیں۔ جج صاحب، اب میں دانین روئے زادہ کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ اس نے دوبارہ اپنی کارروائی شروع کی۔ جج صاحب کی اجازت دینے پر اس نے دانین کی طرف دیکھا جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑی ہوئی اس مغرور عورت کی طرف وکیل نے ایک نظر دیکھا۔ ہاشم نے بھی ایک بیزار نظر اس کی طرف ڈالی۔ تو مس دانین، ابھی جو ویڈیو کلپ چلی جہاں آپ کا بیٹا اپنے منہ سے قبول کر رہا ہے کہ انہوں نے کئی لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اپنے خلاف آواز اٹھانے والیوں کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا کر ختم کر دی، کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کو سزا ملے، اور میرے بیٹے نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ لڑکیاں اپنی مرضی سے اس کے پاس آتی تھیں، قتل تو وہ کسی کا کر ہی نہیں سکتا۔ میرا بیٹا بہت معصوم تھا۔ اگر جوانی کے دنوں میں اس سے کچھ غلطی ہو بھی گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ گناہ گار ہے۔ تو مس دانین روئے زادہ، آپ کے مطابق زیادتی کرنے والا آپ کا بیٹا معصوم تھا؟ جتنی لڑکیوں کو اس نے جلا کر قتل کیا وہ سب بے غیرت ہیں، بے شرم تھیں، اور فقط آپ کا بیٹا معصوم تھا؟ جج نے بھی حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا جو کسی عورت کے ساتھ زیادتی کو سیریس لے ہی نہیں رہی تھی۔ 1 منٹ جج صاحب، دانین کا وکیل ایک بار پھر بولا۔ جج صاحب، اس ویڈیو میں وفا صفدر خان یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے ایپل پائی میں زہر ملا کر ہادی روئے زادہ کو کھلا دیا، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ قتل انہوں نے ہی کیا ہے۔ دانین کے وکیل نے حکم کا ایسا یکا پھینکا تھا جس سے کیس دوبارہ وہیں پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اب تک ساری محنت بیکار لگ رہی تھی، لیکن ہاشم کے وکیل کے چہرے پر ابھی بھی اطمینان تھا۔ جج صاحب، میں بھی اسی بات کی طرف آ رہا تھا۔ وفا جی کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہادی روئے زادہ کو مارا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہادی روئے زادہ کی موت اتفاقی طور پر ہوئی ہے۔ ہاں، شاید ان کا ارادہ ہادی روئے زادہ کو مارنے کا ہی تھا، مگر ان کی یہ سوچ مکمل نہیں ہوئی اور ہادی روئے زادہ کی اتفاقی طور پر موت ہو گئی۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں فورنسک ایکسپرٹ ہارون عباسی کو بلانے کی اجازت چاہوں گا، جنہوں نے ہادی روئے زادہ کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ کچھ دیر میں ہارون عباسی کٹہرے میں آن کھڑے ہوئے تو اس سے ہادی روئے زادہ کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق سوالات کیے گئے۔ جج صاحب، وکیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہادی روئے زادہ کی موت کرنٹ اور آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب ان کی باڈی میرے پاس پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تو میں نے ان کا سٹمک اچھے سے چیک کیا تھا۔ ان کے پیٹ میں کسی قسم کے زہر کے ٹریسز بالکل بھی نہیں ملے۔ شاید وفا صفدر خان نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا ہوگا، مگر انہوں نے جو کیمیکل انہیں زہر سمجھ کر دیا وہ اصل میں زہر تھا ہی نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا کیمیکل تھا جس سے انسان کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھتا ہے اور اسی درد کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر چند گھنٹوں میں ہی اس کیمیکل کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ انسان واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے انکشاف پر کچھ پل کے لیے وفا بھی حیران رہ گئی۔ اگر آگ نہ لگتی تو کیا واقعی ہادی روئے زادہ ٹھیک ہو جاتا اور اسے مارنے کا پلان ناکام ہو جاتا؟ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ ہاشم ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے ڈاکٹر کو پہلے ہی ساری سچویشن بتا دی تھی۔ خدمت خلق کے لیے اور اتنی لڑکیوں کو انصاف دلوانے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ خود بولا تھا۔ حالانکہ ہادی روئے زادہ کے سٹمک میں واقعی کچھ نہیں ملا تھا، کیونکہ باڈی کے پیٹ میں کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ باقی وجود تو پھر بھی کم جلا تھا، مگر پیٹ اور معدے کا حصہ اس حد تک جل چکے تھے کہ وہاں سے کچھ بھی پتہ کر پانا ناممکن تھا۔ اس سارے پلان میں صرف ہاشم ہی جانتا تھا
کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر تار ہادی روئے کے پیٹ پر گرایا تھا تاکہ جب فورنسک جانچ ہو تو کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چل پائے، اور اس سے آگے کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ جج صاحب اپنے فیصلے تک پہنچ گئے۔ وفا کو ہادی روئے کے قتل کی سازش رچانے کا ارادہ رکھنے کے لیے 3 مہینے کی سزا سنائی، مگر ہاشم نے اس کی ضمانت کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اس نے عدالت میں ضمانت کے پیپرز جج صاحب کے سامنے رکھے، جس پر انہوں نے 1.5 لاکھ جرمانہ جمع کروا کر وفا کو بری کروا دیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، کیسے سب کچھ ان کے حق میں چلا گیا۔ روئے زادہ کے پاس اتنی پاور ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے۔ انہوں نے تو شاید اس طرح کیس جیت جانے کی کبھی امید بھی نہیں کی تھی، مگر شاید برسوں کے بعد اس بار قسمت ان سب پر مہربان تھی۔ اس بار ان کا قصور تھا، مگر اس کے باوجود وہ رہا ہو گئی۔ ہاشم نے ایک نظر حیران پریشان وفا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی کم اور حیرانی زیادہ تھی۔ جس عدالت سے اس کی بہن کو بے قصور ہونے کے باوجود انصاف نہیں ملا، اس عدالت نے اس کی دوسری بہن کو قصوروار ہونے کے باوجود انصاف دے دیا۔ یہ سب قسمت کا ہی کھیل تھا اور کچھ اپنی پلاننگ۔ ہاشم نے ان وقت پر اپنا دماغ استعمال کیا، جس کے باعث وہ وفا کو اس چنگل سے نکال پایا۔ آج وہ اپنی بہن کے سامنے سرخرو تھا۔ ایک بہن کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور دوسری بہن کو اس بدلے کی بھینٹ چڑھنے سے بھی بچا لیا۔ التمش ابھی بھی جہاں کا تہاں بیٹھا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا، ہادی کی سچائی سب کو معلوم پڑ گئی تھی۔ آج اسے افسوس ہو رہا تھا، اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر میں چل رہی گندگی کو نہیں سمجھ پایا، اپنے بھائیوں کے کرتوتوں کو نہیں جان سکا۔ کیا فائدہ اس کے اتنے بڑے بزنس مین ہونے کا؟ آج وہ شاید کہیں بھی سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے بھائی نے وفا کی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے کس منہ سے جائے، کس منہ سے وہ مریم کا سامنا کرے۔ ایک نظر اس نے بھی حیران پریشان سی وفا کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ مریم نے شاید اسے گھر لے جانے کے لیے اس کا بازو تھاما تھا، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر وفا کو اس کی آزادی پر مبارکباد دے سکے۔ دانین ابھی بھی عدالت کے فیصلے پر چیخ رہی تھی۔ روئے زادہ فیملی کی عورتیں اسے پکڑ پکڑ کر شانت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اس کے سر پر شاید کوئی جنون سوار تھا۔ میڈیا ان سب کی تصاویر کھچا کھچ بنا رہا تھا۔ مریم نے ایک شکر گزار نظر سے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ ہاشم نے ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تو مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے یہ انسان کون تھا، مگر اس کی وجہ سے آج اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے یہ سارے ثبوت کہاں سے جمع کیے تھے؟ اپنا وکیل کیا تھا اور اس کی بیٹی کو بے قصور ثابت کرنے کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ زندگی میں شاید یہ پہلا انسان تھا جس کا احسان مریم کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ پرسکون ہو کر ہاشم بھی آج اپنے گھر مسکراتے ہوئے گیا۔ پہلے جب بھی وہ گھر جاتا تھا، اس کی بہن کی تصویریں روتے ہوئے اسے انصاف کی پکار لگاتی تھیں، اور آج انصاف ہو گیا تھا۔ آج یقیناً وہ تصویریں مسکرا رہی ہوں گی۔ روشن ولا میں ویسے تو پہلے بھی سناٹا چھایا رہتا تھا، لیکن آج تو موت سی خاموشی چھائی تھی۔ ہر کسی کی زبان پر قفل تھا۔ ہادی نے روئے زادہ خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا تھا۔ عدالت سے آنے کے بعد دانین ابھی تک چیخ رہی تھی، مگر اب کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی اس کی چیخ و پکار پر کان دھر رہا تھا۔ سبھی لوگوں کے سامنے ہادی کی سچائی آشکار ہو چکی تھی۔ پھپھو، مجھے بس آپ ایک بات بتائیں، کیا آپ کو ہادی کے ان سب افیئرز کے بارے میں معلوم تھا؟ آخر کار التمش کا ضبط جواب دے گیا۔ عدالت سے آنے کے بعد پہلا جملہ یہی تھا جو اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ تم سب لوگ ہادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس کے کتنے افیئرز تھے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ آج کے مقدمے میں ہونے والے فیصلے کو رد کروا کر تم ہائی کورٹ میں دوبارہ کیس فائل کرو۔ دانین کی کنڈی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اس نے جتنی لڑکیوں کا قتل کیا، کیا اس میں سے ایک کی بھی آپ کو خبر نہیں تھی؟ بنا اس کی چیخ و پکار پر کان دھرے اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اپنی باتوں کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر دانین کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے التمش؟ ایک ماں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کب کیا کر رہا ہے، اور جس طرح یہ عدالت میں ساری سچائی جاننے کے بعد بھی ہادی کے لیے چیخ رہی تھی، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو ہادی کی ساری کرتوتوں کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا۔ فاطمہ کا بھی دماغ گھوم گیا۔ تو کیا ہو گیا جو میرے بیٹے نے 2-4 افیئرز چلا لیے؟ سارا جہان افیئرز چلاتا ہے۔
اور وہ تو روئے زادہ خاندان کا وارث تھا۔ لڑکیاں خود چل کر اس کے پاس آتی تھیں۔ ان کی باتوں پر مائرہ اور مائزہ گھبرا کر اپنی ماں کے قریب ہو گئیں۔ ایک بات بولوں دانین، بہت اچھا کیا خدا نے جو تمہیں بیٹی جیسی نعمت سے محروم رکھا، ورنہ تم جیسی عورت جو خود عورت ہونے کے باوجود عورت کی عزت کو نہیں سمجھتی، وہ ایک بیٹی کی پرورش کے قابل ہو ہی نہیں سکتی۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا طعنہ تھا، مگر دانین پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے اس لڑکی کو جیل بھجوانا ہے۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اور اس کی ماں میرے بیٹے کو مار کر اس طرح کھلے عام تو نہیں گھوم سکتی۔ وہ ایک بار پھر حلق کے بل چلائیں۔ بس۔ التمش کے ایک دھاڑ پر پورے ہال میں خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ میں کب سے آپ کی یہ بلا وجہ کی چیخو پکار برداشت کر رہا ہوں۔ اگر ہم چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم میں سے کسی کو غصہ نہیں آ رہا۔ ہمیں آپ سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، مگر وفا اور اس کی ماں پر نہیں بلکہ ہادی پر۔